تو کبھی اپنے دلوں کو جھنجھوڑ کے دیکھو، اگر اسی وقت ملک الموت آ گیا ہے اور آپ کو کہے کہ چلو رب کی طرف، تو کیا تم خوشی خوشی چلے جاؤ گے؟ اگر دل کہتا ہے کہ ہاں میں نے اتنے اچھے اعمال کیے کہ میں خوشی خوشی چلا جاؤں گا، تو سمجھو کہ خوش نصیب ترین انسانوں میں سے ہو۔ جب دل کا دھڑکا بڑھ جائے، ارے میں نے اتنے برائیاں کی ہیں، ایسے ہی ابھی آ گیا تو کیا ہوگا، تو سمجھو کہ پھر خاتمہ بالخیر بھی ہو سکتا ہے ہمارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہی بچائے۔ مسلمانوں، ہم اتنے لہو و لعب کے اندر ملوث ہیں کہ انٹرنیٹ، فیس بک، فلاں اس میں فحاشی و عریانی اتنی کہ سمجھو کہ جس وقت تم فحاشی کی کوئی فلم دیکھ رہے ہو اور اسی وقت رب کا پیغام آ جائے اور فرشتہ تمہاری روح کھینچ دے تو رب العالمین کے دربار میں آخر کیا حالت ہوگی تمہاری؟ تصور کر کے دیکھ۔ تم سمجھتے ہو میں تو نمازی ہوں، میں تو روزے دار ہوں، میں تو لمبے لمبے چوڑے کیا ہے بیانات سناؤں۔ نہیں، حسن نیت کے ساتھ حسن خاتمہ ہونا ہے تو ہمیشہ رب العالمین سے ڈرتے ہی رہنا ہے۔ جیسے تم مسجد کے اندر کے مسلمان ہوتے ہو، باہر بھی وہی مسلمانیت اختیار کرو، ورنہ ہو سکتا ہے تمہارے دغلے پن کی وجہ سے کہیں اللہ تبارک و تعالی خاتمہ ہی تمہارا شرف کر کر۔ غزوہ احد تھا، ایک آدمی تھا، گڑھ پہ کیا ڈھاٹا باندھے کپڑے کے اوپر بہت زور و شور سے مجاہدانہ کارروائیوں میں حصہ لیتا ہوا، ایسے کہ دیکھنے والا واہ واہ، صحابہ جیسی شخصیتیں واہ واہ کر بیٹھتے تھے، واہ کیا بہادری ہے، کئی کافروں کو قتل کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ دیکھو یہ جہنمی ہے۔ اب صحابی بیان کرتے ہیں کہ میرے تو حیرت کے انتہا نہ رہی، جو آدمی اللہ تبارک و تعالی کے حکم پہ جہاد پہ نکلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کرے، اور جہاد کا یہ نمونہ ہو کہ صحابہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں اور اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا کہ جہنمی ہے، تو میں نے پیچھے اس کے ساتھ تعاقب کیا۔ صحابی بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا آخر اللہ کے رسول کہے کیوں یہ بات کہ جہنمی ہے، یہ تو مسلمانوں کے لیے مدد کر رہا تھا۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ لڑتا زخمی ہو کے نیچے گر پڑا، یہاں تک کہ زخم جب بہت زیادہ ستانے لگے تو اس نے اپنی ہی تلوار نکالی اور اپنے سینے میں گھونپ کے خودکشی کر لی۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ کے رسول آپ سچ کہتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا اللہ کے رسول یہ تو آخری میں خودکشی کر کے مر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی لیے تو میں نے کہا کہ جہنمی ہے۔ اب بتائیے جس نے جہاد کیا، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کیا لیکن خاتمہ بالخیر نہیں ہوا، وجہ کیا تھی؟ صاف ظاہر ہے، وہ جو لڑ رہا تھا وہ دکھاوا تھا۔ لوگ کہیں کہ کیا لڑ رہا ہے، تو دکھاوے میں خاتمہ بالخیر ہوتا نہیں ہے میرے بھائیو۔ اپنے دلوں کو ٹٹولو، اعمال کرنا بڑی بات نہیں ہے، اعمال کو سیو کرنا بہت بڑی بات ہے، عمل کر لینا بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اپنی نیتوں کو ٹٹول کے عمل کرنا کہ یہ عمل میں نے کس لیے کیا ہے، ورنہ تو اعمال دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اور ایک صحابی جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی سجدہ نہیں کیا، جنت چلے جائے۔ مشہور اما عائشہ روایت کر رہی ہیں کہ ہم بچوں کو کوئز جیسی چیز جب سکھلاتے تھے، سوال جواب سکھاتے تھے، تو ہم ان سے پوچھتے تھے بتاؤ وہ کون ہیں جن کو زندگی میں ایک مرتبہ بھی سجدہ نہ کیا جنہوں نے، اور اللہ نے انہیں جنت دے دی۔ تو بچے کہتے کہ فلاں ہیں، تو ہم یہ کوئز کے طور پہ انہیں سکھاتے تھے۔ ان کا واقعہ سنیے، وقت ختم ہو رہا ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس 2-3 باتیں ذہن میں رکھ لینا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ غزوہ احد ہی کا دن تھا۔ بنو اشہل کے ایک صحابی تھے جو کہ اس وقت تک بھی ایمان نہیں لائے جب تک اللہ کے رسول غزوہ احد کو نہیں نکل گئے۔ احد کو جب نکل گئے تو دیکھا کہ پورا قبیلہ نکل گیا ہے، اور یہ آس پاس دیکھے تو اکیلے رہ گئے۔ انہوں نے سوچا اب اکیلے رہ کے کیا فائدہ، پورا قبیلہ تو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے گیا ہے، تب تک ایمان نہیں لائے۔ پتہ نہیں اللہ نے دل میں کیا خیال ڈالا کہ انہوں نے سیدھے طور پر کیا تلوار لے کے نکل پڑے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی پڑے تو قریب آ کے پوچھا اللہ کے رسول
میں صدق دل سے ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ یہ بتائیے پہلے اچھی طرح لڑ کے میں بتا دوں میری بہادری اور اس کے بعد ایمان قبول کروں، یا پہلے ایمان قبول کروں اس کے بعد جا کے لڑوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کسی کافر کی مدد لینا ہی نہیں چاہتا، ایمان قبول کرو اس کے بعد تم لڑو. تو انہوں نے کہا کہ ایمان میں قبول کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور سیدھے جنگ میں چلے گئے اور اس بہادری سے لڑے کہ انہوں نے اسی جنگ میں شہادت پائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، اللہ کے رسول یہ آیا کوئی نماز کا وقت آیا درمیان نہ کبھی اس نے سجدہ کیا اور سیدھے اسلام قبول کیا اور لڑا شہید ہو گیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمل قلیلا اجر کثیرا، اس نے عمل تو بہت تھوڑا کیا لیکن اجر بہت بڑا پایا. اپنی زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس شہادت کے عوض اسے تمام گناہ معاف کر دیے اور یہ جنتی ہو گیا. وجہ کیا تھی کہ ایک سیکنڈ کا جو عمل اس نے قبول کیا تھا وہ صحابی اسیرم تھے اور کہتے تھے کہ یہ صحابی صدق دل سے ایمان لائے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یوں نوازا کہ کائنات کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے ایک سجدہ نہ کیا ہو اللہ کے لیے اور جنت چلا گیا ہو. یہ ایک شخص ایسے ہیں بنو اشہل کے جو کہ ایک سجدہ نہ کیا، رب العالمین نے انہیں جنت عطا کر. تو یاد رکھیے، اب خلاصہ 1 منٹ میں پورے اس کا سمیٹتا ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے. خاتمہ بالخیر یعنی اچھی موت کا آنا کس بات پر منحصر ہے کہ اپنے ایمان کی مضبوطی، عمل صالحہ کا تسلسل، نیت کی اصلاح، یوں اپنی زندگی گزارتے رہو. اور ہمیشہ میں ٹھیک ہوں یہ دیکھنے کے لیے ایک ٹیسٹ ہے. کیا ٹیسٹ؟ اپنے دل کو ٹٹول کے کہو کہ اگر اسی وقت رب العالمین مجھے بلا لے تو میں ملنا پسند کروں گا. دل کہتا ہے کہ اپنی سیاکاریاں دیکھو، کہاں تم جا رہے ہو، موت کی نام سن کے کیا ہے، باپ بھی وفات پاتا ہے نا ہاتھ لگانے ڈرتا ہے. کہاں کہتے ہو انہیں ہاتھ لگاتے نہیں چل جائیں گے ساتھ میں. غسل بھی نہیں دیتا، غسل دینے کے لیے غسالوں کا ارینجمنٹ ہوتا ہے. حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے، جو قریب لوگ ہیں وہی غسل دیتے ہیں. لیکن ہم نے کیا ہے نئی اصطلاح وضع کر لی کہ غسال کو بلاؤ، غسال کو بلاؤ، غسال کو بلاؤ. کیوں؟ یہ ڈرتا ہے کہ کہیں میت کو ہاتھ لگائے تو یہ بھی کیا ساتھ ساتھ پہنچ جائے. تو یوں ڈر کے کانپتا ہو تو یاد رکھو کہ اعمال کا ذخیرہ کوئی ہے نہیں جس کا حسن خاتمے کے اندر ہمارا ہونا یا نہ ہونا 100% گارنٹی نہیں ہے. میرے مسلمانوں، عمل پہ تکیہ کر کے نہ بیٹھو اور زندگی میں جو اعمال کر لیے ہیں اس پہ کبھی غرور نہ کرو. ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے رہو کہ اللہ جو کچھ بھی کیا ہے یہ تو دراصل وہ ہے کہ ٹوٹے پھوٹے ہیں. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جو جنت تو نے دینی ہے، جو رحمت تو نے دینی ہے، اس کا تو میں نے ایک برکہ کا بھی حیثیت ہے میں نے اعمال نہیں کیا. صحیح اعمال کہاں ہے ہمارے پاس؟ تیری رحمت شامل حال ہوگی تو میں پہنچ جاؤں. عمر کہا کرتے تھے اگر اعلان ہو جائے حشر کے میدان میں کہ تمام جاؤ اور ایک ہے جو جہنمی، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ کہیں میں نہ ہو جاؤں. ہاں، اور کہا کرتے تھے کل قیامت کے دن اللہ مجھے بلا لے اور کہے کہ عمر تیرے نیک اور بد اعمال دونوں برابر ہیں، تجھے جنت بھی نہیں ہے جہنم بھی نہیں ہے، جا. تو میں سمجھوں گا کہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. چلو جنت نہیں ملی تو جہنم سے چھٹکارا مل گیا بس. یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے شہادت دے چکے تھے کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو. پھر یہ حالت ہمارے اعمال تو کیا ہیں، پھر کس پہ تکیہ کر کے ہمیں بیٹھ جانا ہے کہ ہم تو جنتی ہی ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ شیطان کا وسوسہ ہے. جب یہ خیال آتا ہے تو اعمال میں کمی ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے اپنی بڑائی اور غرور کی وجہ سے انسان خاتمہ بالخیر سے بھی ہاتھ کو بیٹھے. تو میرے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو
حسن نیتوں کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال کے اس اختتام تک پہنچائے جب رب کا بلاوا آئے تو ہم کہیں کہ اے اللہ ہم راضی ہیں تیری ملاقات کے لیے راضی ہیں، اور ندا دینے والا ہمیں ندا دے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، آؤ رب کی طرف اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے، جیسے یہاں اس دنیا میں اکٹھا فرمایا ہے ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ شكرا يا ربي شكرا